أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله عبودية ورقا لا إله إلا الله إيمانا وصدقا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دوستو، آج جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کا نام ہے جنت اور جہنم۔ تو کچھ احادیث مبارکہ آپ سے شیئر کرنے کی جسارت کرتے ہیں، اور یہ جسارت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو کچھ عافیتیں، کچھ برکتیں، کچھ نیکیاں نصیب ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم حدیث مبارک جس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں وہ ہے بخاری شریف سے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارک کا ترجمہ ہے: جہنم کو لذتوں اور نفس کی خواہشوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر ملاحظہ فرمائیں اور غور فرمائیں کہ سنیں، جہنم کو لذتوں اور نفس کی خواہشوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جنت کو سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ جنت کو سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا گیا ہے، یہ بخاری شریف میں فرمان مبارک ہے، حدیث مبارک ہے۔ اور ترمذی شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں: میں نے جہنم کی آگ سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں دیکھی۔ میں نے جہنم کی آگ سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں دیکھی کہ جس سے بھاگنے والا سو رہا ہے، اور جنت سے عمدہ چیز کوئی نہیں دیکھی کہ جس کا چاہنے والا سو رہا ہے۔ کہ اگر جہنم سے بھی ہم نے دوری اختیار کرنی ہے اور بھاگنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے بھاگنے والے سو رہے ہیں، دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے، سو رہے ہیں۔ اور جنت چاہتے ضرور ہیں، اور جنت چاہنے سے تو نہیں مل جائے گی، کچھ کرنا پڑے گا۔ تو جنت چاہتے ضرور ہیں لیکن پھر بھی سو رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے۔ تو ہمیں ذرا اس بارے میں سوچنا چاہیے اور عمل کی طرف آنا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ مشکات شریف میں موجود ہے جس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں: دوزخ میں صرف بد نصیب داخل ہوگا۔ دوزخ میں صرف بد نصیب داخل ہوگا۔ بد نصیب وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت نہیں کی اور اللہ تعالی کے لیے گناہ کو نہیں چھوڑا۔ تو واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو اطاعت نہیں کرتا وہ بد نصیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو گناہ نہیں چھوڑتا وہ بد نصیب ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے یہ کی پوائنٹ یاد رکھنے چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اطاعت ضروری ہے۔ اطاعت میں نہیں آئیں گے تو بد نصیبی ہمارا مقدر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی گناہ کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے۔ اور جب ہم گناہ کو ترک کر دیں گے، اطاعت میں آ جائیں گے تو مزے ہی مزے ہو گئے، اور ساری عافیتیں اور ساری برکتیں نصیب ہو جائیں گی اور خوش نصیبی حاصل ہو جائے گی۔ مشکات شریف میں ہی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ ہے: جی جنتیوں کی 120 صفتیں ہوں اور ان میں سے 80 صفتیں اس امت کی ہوں گی۔ جنتیوں کی 120 صفتیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفتیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفتیں دوسری امت کی، اور 40 صفتیں دوسری امت سے ہوں گی یا دوسری امت کی ہوں گی۔ تو یہ ایک حدیث مبارکہ ہے۔ اور اس کے علاوہ مشکات شریف میں ایک اور حدیث مبارکہ بیان فرمائی گئی ہے جس کا ترجمہ ہے: جہنم کی آگ کو 1000 برس تک ایک ہزار برس جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 برس اور جلایا گیا یہاں تک کہ وہ کالی سیاہ ہو گئی،
اب وہ سیاہ و تاریک ہے، اب وہ سیاہ اور تاریک ہے، سیاہ و تاریک لکھا ہوا ہے، اب وہ سیاہ و تاریک ہے۔ مشکات شریف میں ہے یہ۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور نیکیوں کو ہمیشہ نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل خیر کرنے والا ہمیں بنائے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ موجود ہے، اگر جنت کی چیزوں میں سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین کے اطراف و جوانب اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے، جیسے کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے۔ تو اتنی نور اور نورانیت اور روشنی ہوتی ہے جنتیوں کی۔ تو حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، اگر اس زرد پانی کا ایک ڈول جو دوزخیوں کے زخموں سے جاری ہوگا دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والے بدبودار ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے ہمارے والدین کی، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی، ہماری آل اولاد کی، ہماری آئندہ نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں اعمال خیر انجام دینے والا بنائے اور خیر و عافیت سے ہمارا سارا سفر طے کروائے اور خیر و عافیت سے اصل منزل تک پہنچائے، اور وہ ہے جنت انشاءاللہ العزیز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔